کے سخن، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، 46واں انشا، شارق علی۔ دائرہ وار ڈیسکوں پر مندوبین بیٹھے تھے اور مرکزی میز پر تازہ پھولوں کا بڑا سا گلدستہ۔ انکل ٹورانٹو کانفرنس کا ذکر کر رہے تھے۔ بولے، ہر ڈیسک کے سامنے مائک اور ملک کا نام تھا۔ سنجیدہ چہرے، اداس آنکھوں اور بچوں جیسی مسکراہٹ والی کیٹلینا کی نشست میرے برابر تھی۔ سامنے لکھا تھا چلی۔ سب شریک متفق تھے کہ ہزاروں میل کی دوری اور زبان و ثقافت کی رنگا رنگی کے باوجود ترقی پذیر ممالک کے مسائل ایک جیسے ہیں۔ آمریت، مالی بددیانتی، تعلیم اور صحت سے عوام کی محرومی، سب کہانیاں ایک سی تھی۔ اس رات آفیشل ڈنر کے بعد ہم دونوں چائے لیے پول کے کنارے بیٹھ گئے تو میں نے پوچھا، کیسا ہے تمہارا ملک؟ بولی، نقشے پر دیکھو تو ارجنٹینا کے ساتھ لگی کوئی 3000 لمبی اور 100 میل چوڑی لکیر، جھیلیں، آتش فشاں صحرا، جزیرے اور 2 کروڑ آبادی، سینٹیاگو دارالحکومت اور کرنسی پیسو، مقامی لوگ مپوچے صرف 5%، باقی ہسپانوی بولتی عوام۔ یوں تو ایسٹر آئیلینڈ پر آتش فشانی چٹانوں سے تراشے سینکڑوں موائی مجسمے بھی چلی کی وجہ شہرت ہیں، لیکن ہم چلین اسے ملک سخن کہتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہی تو ہے۔ گیبریالا مسٹرول نے 1945 اور پابلو نرودا نے 1971 میں نوبیل پرائز اور عالمی ادب پڑھنے والوں کے دل جیتے تھے۔ کیٹلینا بولی، گیبریلا صرف شاعر نہیں، ماہر تعلیم، تحریک نسواں کی سرگرم رکن اور سفارتکار بھی تھی۔ 1879 میں پیدا ہوئی اور باپ کے چھوڑ جانے کے بعد غربت دیکھی۔ 15 سال کی ہوئی تو اسکول میں آیا بن کر نوکری بھی کی اور تعلیم سے خود کو آراستہ بھی۔ استانی بنی اور نظمیں لکھتی رہی، پہلے علاقائی پھر قومی اور آخر کار عالمی شہرت حاصل کی۔ منگیتر کی جوان موت نے اس کی شاعری کو غیر معمولی سوز بخشا۔ علمی اور ادبی قد دراز ہوا تو لیگ آف نیشنز میں لاطینی امریکہ کی نمائندہ بن کر اٹلی اور فرانس میں وقت گزارا۔ کئی ملک دیکھے، یونیورسٹیوں کی اعزازی پروفیسرشپ ملی، مضامین لکھے اور ہسپانوی ادب میں نام کمایا۔ تعلیم اور شاعری دونوں شعبوں میں سراہا گیا۔ پھر برازیل، اسپین، پرتگال اور امریکہ میں سفارتکاری کی۔ 1945 میں ادب کا نوبیل انعام ملا۔ گیبریلا کی شاعری عام لوگوں کی آرزوؤں اور امیدوں کی ترجمان ہے۔ گیت گاتی، کہانیاں سناتی گیبریلا غربت کے دکھوں سے آشنا تھی اور کچلے ہوئے عوام کی محبت سے سرشار۔ وہ بچوں کی کہانیوں میں یوں مخاطب ہوتی ہے، میں گیبریلا ہوں، آوازوں اور لفظوں سے پیار کرنے والی۔ دیکھو میری سوچ اور کہانی لیے زبان سے پھسلتے لفظ تتلیوں کی طرح فضاؤں میں اڑ رہے ہیں۔ گیبریلا کا سفر 1957 میں ختم ہوا۔ پھر محبت کی روشن مشعل اس کے شاگرد پابلو نرودا نے تھام لی۔ 1904 میں پیدا ہونے والے نرودا کا بچپن لفظوں کے ساتھ جنگلوں کی آوارہ گردی، دریا کی تیراکی، گھڑ سواری اور اونچے درختوں پر گھونسلے تک پہنچنے سے بھی پیار کرتا تھا۔ گیبریلا سے کم عمری میں متاثر نرودا نے ہر موضوع پر نظمیں لکھیں، زندگی کی متضاد کیفیات پر نظمیں۔ اس کا عشق مظلوم عوام تھے اور ان کے لیے انصاف اور مسرت کا حصول۔ اس کی نظمیں عوامی جدوجہد کی شریک، ساتھی اور مددگار تھیں۔ 1971 میں اسے ادب کا نوبیل انعام ملا۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔